یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ ایک دم بیرسٹر گوہر کا نام آ گیا، ظاہری طور پہ بانی رہنما کی طرف سے آیا، جس کا خود بیرسٹر علی ظفر بتا بھی چکے ہیں میڈیا میں، یا اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب کا جب نام آیا تھا تو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ پارٹی کے بہت سینئر لوگ پنجاب سے تھے، وہ بن سکتے تھے. اب ان کا نام آ جانا، بزدار صاحب سے تو کمپیئر نہ کریں. وہ تو پارٹی کو الوداع کر کے چلے گئے. ادھر پرویز خٹک صاحب چھوڑ گئے، محمود خان صاحب ایک صوبے کے 2 سابق وزراء اعلیٰ جو ہے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. سو یہ کیوں، ان کا نام کیسے آ گیا؟ I mean, علی بھائی, let's be very honest, and I have put this on record so many times in my shows. جب آپ آئے ہیں, you know, I really respect you. نیشنل اسمبلی میں بھی جو آپ کی آخری وہ تقریر تھی, اس پہ بھی میں کہتی تھی you were the last man standing. Why couldn't you become the chairman of this party? دیکھیں, میرے خیال میں 2 نکات ہیں. ایک تو چونکہ ٹیمپرری فیز کے لیے ہے پارٹی, چونکہ نیچرل پروسیس میں لیڈرشپ آگے فارورڈ نہیں ہوئی, تو ظاہر ہے عمران خان صاحب بانی چیئرمین ول بی کالنگ دی شاٹس, اور ہونا بھی ایسی چاہیے. اور جب کبھی نیشنل پروسیس میں کبھی الیکشن ہوگا اور جب لیڈرشپ آگے منتقل ہوگی, پھر ہم جیسے لوگوں کا, میں سمجھتا ہوں, پھر تب سوچیں گے. ابھی تو پارٹی مشکل میں ہے, نامناسب ہے کہ ہم عہدوں کی طرف سوچیں بھی. اور دوسری چیز مجھے شاید یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے فیس کیا ہے, جیسے مطلب ہے کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اوپر دہشت گردی اور ملک سے غداری اور آرمی ایکٹ پتہ نہیں کیا کیا لگے گا, اور اللہ کے حکم سے نکلے. تو شاید خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میرے جیسے لوگ مزید وہ ایکسپوز ہوں, مزید جو ہے وہ تھریٹن وہ ہوں, یا اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہو. بہرحال چونکہ عارضی وقت کے لیے نہیں ہوں گے, دیکھیے چونکہ ان کا اس طرح سے پارٹی میں پولیٹیکل وہ تو نہیں تھا بیک گراؤنڈ, اور وہ چونکہ پیورلی ایز اے وکیل جو ہے اس پارٹی میں تھے, تو اس وجہ سے یہی میرا پوائنٹ تھا. تو آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کو وہ قابل قبول ہوں گے کہ ان کو اس طرح سے شاید کیسز کا سامنا یا مسئلے مسائل کا سامنا شاید نہ کرنا پڑے, اور انہوں نے اچھے طریقے سے خان صاحب کے کیسز بھی نبھائے ہیں. بہرحال میرے خیال میں خان صاحب اور بانی چیئرمین کا یہ حق ہے کہ پارٹی کو اس مشکل میں اس کے لیے کوئی بڑا فیصلہ اگر وہ کرے تو شاید ان کا جو ہے اس پہ ایک جو ہے ان کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن قانونی معاملات ضرور بیرسٹر گوہر نے دیکھے ہوں گے, لیکن اگر سیاسی ورکر کی حیثیت سے جدوجہد کی بات کریں تو وہ پارٹی کے لیے ان کی اس طریقے سے نظر نہیں آتی. تو آپ کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, ان کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ ویل سپورٹ ہم. اچھا, میرے جیسے لوگ ان کے دست و بازو بنیں گے پارٹی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, اور ووٹر کو بھی ہمارے احساس ہے. آپ شاید دیکھ بھی رہی ہیں کہ کچھ جگہ جب کنونشنز ہو رہے ہیں تو بغیر لیڈرشپ کے ورکر نکل رہے ہیں, اور وہاں کے موجودہ پارلیمنٹیرین بھی وہاں اکثر نہیں وہ آ پا رہے. اس کے باوجود آپ نے نوشیرہ دیکھا, پشاور دیکھا, مردان, سوابی, سارا آپ نے دیکھا, دیر آپ نے دیکھا ہوگا, تو کافی سارا چارسدہ دیکھا ہوگا, کافی بندہ نکلا ہے. تو ہاں میں سب تو کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر خود نہیں ہوں گے تو مسئلہ تو ہوگا. میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں بہت فرق پڑے گا اور پڑ رہا ہے. لیکن جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب اگر نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا, تو وہ دیکھ کے حیران اور پریشان اور ششدر ہیں کہ خان صاحب نہیں ہے لیکن پھر بھی دنیا نکل رہی ہے. میں واپس اپنے اسی سوال پہ آتی ہوں. آپ پارٹی میں ہیں, تھے, آپ پہ کیسز بنے, آپ نے گرفتاری بھگتی, آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی. باقی لوگ آئے, پریس کانفرنسز کی, پارٹی چھوڑ دی. میں نے عثمان بزدار کا نام لیا, محمود خان کا نام لیا, پرویز خٹک کا نام لیا, اور بے تحاشا لمبی فہرست ہے. سو کہیں نہ کہیں کوئی تو ایسا نظریہ تھا جس نے آپ کو جوڑ کے رکھا پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ آپ کا سیاسی نظریہ کیا ہے, ایک تو یہ بتائیے گا. اور جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے, سو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی نظریے کی بنیاد پہ افیلیشن نہیں تھی پارٹی کے ساتھ. دیکھیں میں پہلے اپنی بات کروں گا. میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کی وجہ سے جو ہے کھڑا رہا. ظاہر ہے وہ میرے لیڈر ہیں جماعت کے, اور میرے لیے تو بچپن سے ہیرو بھی ہیں. لیکن میری اپنی بھی ایک کنوکشن ہے. میری اس جماعت کے ساتھ میں استخارہ کر کے آیا, میں ایک سوچ کے ساتھ آیا. اپنی 2-3 پروفیشنل ڈگریاں, انجینئرنگ, وکالتیں, یہاں کی لندن کی, سب کچھ چھوڑ کے جب آیا ہوں تو اس لیے تو نہیں آیا کہ میں نے کوئی وزیر یا ایم این اے بننا ہے. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں کسی عہدے کے پیچھے گیا ہوں. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, میں ورکر ہوں اس جماعت کا. تو اکثر جیل میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمزور لمحہ آیا, خدا نخواستہ, تو کیا میں اس علی محمد سے انصاف کر پاؤں گا جو 9 اپریل کی رات کھڑا تھا؟ کیا لوگوں کے دلوں میں وہ تصویر کرچی کرچی نہیں ہو جائے گی؟ اپنے آپ کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اپنی عزت کے لیے کھڑے رہے. اور پھر میری ماں
جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ میری اسٹرینتھ تھیں، انہوں نے مجھے دعائیں بھی دیں، اور اڈیالہ جب تھا میرے پاس آ کے انہوں نے مجھے کہا پشتو میں کہ اپنا مورچہ کبھی نہیں خالی چھوڑنا، پشتو میں نے کہا کہ خپلا مورچہ با خالی نہ پڑے دے. سو میرے ورکرز کی اور ہمارے کارکنوں کی تحریک انصاف کی دعائیں. تو باقی جو گئے ہیں میں کسی پہ نہیں کہتا، میرا خیال ہے کوئی خوشی سے نہیں گیا ہوگا. ہاں ایک دو بندوں کا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو تھوڑا سا ریزیلینس بزدار صاحب کو دکھانی چاہیے تھی، یا وزیر اعلیٰ کے پی کو، کیونکہ ان پہ خان صاحب نے بہت عزت ان کو دی تھی. ایک بندے کا مجھے ابھی تک دکھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چاہے اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن اسد عمر صاحب کا مجھے جانے کا دکھ ہے. وہ ہماری پارٹی کے ایک اچھے فیس اور لیڈر اور اچھے آدمی. باقی بھی لوگ ہمارے جتنے دوست گئے ہیں میں سب کے پیچھے اداس ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی سے کوئی نہیں گیا. تو یہ پارٹی کے لیے یا خود بانی رہنما کے لیے ایک انٹروسپیکشن کا لمحہ نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کو سامنے لایا گیا، کیسے لوگوں کو ٹکٹیں دی گئیں، کیسے لوگوں کو پارٹی کا چہرہ بنا کے پیش کیا گیا، کیسے لوگوں کو حکومت میں وزارتیں دی گئیں؟ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ بریفلی بتا دیتا ہوں. میں اور قاسم خان سوری پچھلے سال حکومت گرنے کے بعد ہم ملتان ایک ورکر کنونشن پہ چیئرمین کے ساتھ گئے تھے. چیئرمین صاحب سے واپسی میں راستے میں نے ایک سوال کیا بنی گالا ایریا میں گاڑی میں، زیادہ تو خاموش رہے. تھوڑا سا انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو میں نے بھی پھر گپ شپ لگائی. تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا. پھر کہتے ہیں اس نے گھونپا، اور یہ ابھی 9 مئی ابھی نہیں ہوا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، حکومت جا چکی تھی. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب ایک بات کروں، ناراض نہیں ہونا. کہتے ہیں ہاں بولو. میں نے کہا خان صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں اس نے چھرا گھونپا، اس نے چھرا گھونپا، تو آپ کو پہلے پتہ نہیں لگتا؟ تو انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار دیکھو علی، ایسا ہے کہ جب آپ خود سیدھے ہو نا تو آپ کو ہر آدمی ٹھیک لگتا ہے. تو کہتے ہیں میں ٹرسٹ کر لیتا ہوں. تو یہ ایک چیز ہے، وہ آدمی جو ہے دوسرے پہ اعتماد کر لیتا ہے، کیونکہ خود وہ اندر سے مخلص آدمی ہے. لیکن بہرحال اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ وہ جیل میں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا ان کے ساتھ جڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو میری ایک توقع تھی، آخری بات کہ 9 اپریل کی رات میری توقع یہ تھی، جو میرے منہ سے وہ بات پتہ نہیں کیسے نکلی، کیونکہ وہ اسپیچ میں نے پلان بھی نہیں کی تھی، اب اللہ نے میرے سے کروائی. میرے منہ سے نکلا کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان واپس آئیں گے. اب جو میں دیکھ رہا ہوں تو اب تو 2/3 سے مجھے لگ رہا ہے کہ بات آگے جا چکی ہے. میاں صاحب کی میٹنگز دیکھ لیں یا زرداری صاحب، خاص کر میاں صاحب کی، وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی قل پہ آئے بیٹھے ہوں. بھائی تھوڑا سا مسکرائیں، چائے شائے پئیں، اللہ بہتر کرے گا. اچھا، لیکن مجھے بتائیں 2/3 کیسے ہوگی؟ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ان کی سزا ہے، نااہلی ہے، اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو پھر تو 5 سال کے لیے انتخابی عمل سے باہر ہیں. دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کیسز سارے پولیٹیکل بنیادوں پہ بنے ہیں، ورنہ وہ آدمی ظاہر ہے اس نے کیا لینا تھا، جس کی پہلی، اب کیا ان باتوں پہ میں جاؤں، لیکن ماضی میں مجھے یاد ہے جہانگیر بھائی نے مجھے بات کی، ان کے بڑے نزدیکی دوست ہیں، کسی فنکشن پہ کھانے پہ اکٹھے تھے، تو ایسے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کی پہلی شادی ٹوٹی تو جب ان کے ڈاکیومنٹس تیار ہو رہے تھے تو جہانگیر بھائی لندن ہوتے ہیں، پرانے دوست ہیں خان کے، تو انہوں نے ڈاکیومنٹس میں خان صاحب نے وہ خانہ ہی کاٹ دیا جہاں پہ ان کو جمامہ بی بی سے کوئی پیسے آنے تھے، یا کیونکہ خلا انہوں نے مانگی تھی، تو اتنا اربوں روپے، کروڑوں، جو بھی پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ہوگا، سب سنا ہے بڑے مالدار لوگ ہیں، تو وہ سارا انہوں نے ایک طرف رکھا. تو وہ آدمی جا کے توشہ خانہ کی گھڑی سے پیسے کیا، جس نے پہلے جوانی میں اربوں روپوں لات مار. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں.